بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 190 اور اس سبق میں کتاب العتاق یا کتاب العتاق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ لفظ عتاق ہے اور عتاقہ اور عتق یہ اصل میں یہ لفظ ہے اور معنی اس کا ہوتا ہے غلامی سے نکلنا، غلامی سے نکلنا۔ غلاموں کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ اوقات میں غلام ہوتے تھے کہ جو میدان جنگ میں قید ہو جائیں کفر کی حالت میں، تو وہ مسلمانوں کے پاس وہ غلام ہوتے تھے، یا وہ خود وہاں سے آ جائیں مسلمانوں کے ملک میں تو وہ غلام ہوتے تھے۔ اگر مسلمان ہو کر آ جائیں تو ظاہر ہے کہ اس مسلمان کو تو ابتداءً غلام نہیں بنایا جا سکتا، لیکن کفر کی حالت میں ہوں تو پھر وہ مسلمانوں کے غلام ہوتے تھے، اور اسی حالت میں جب وہ اسلام لے کر آ جاتے تھے تو پھر وہ غلام ہی رہتے تھے اگرچہ وہ مسلمان غلام ہوتے تھے۔ تو اس سے متعلق قدوری میں ایک کتاب العتاق ہے، پھر اسی کے اندر پھر غلاموں کے مسائل سے متعلق کچھ ابواب بھی ہیں، تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ غلام آزاد کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے زہار کے کفارے میں، قسم کے کفارے میں، اس طریقے سے بعض جگہوں میں قتل کے کفارے میں، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے کہ غلام آزاد کرو۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ پہ غلام آزاد کرنے کے فضائل ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص غلام آزاد کرے گا، ایما مؤمن آتق مؤمنا فی الدنیا آتق اللہ بکل عضو منہ عضوا منہ من النار، کہ جتنا جس نے جو غلام آزاد کیا ہے تو اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ باندی کو آزاد کرے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ مرد غلام کو آزاد کرے۔ تو سب سے بہترین غلام فرمایا کہ آزاد کرنے کے اعتبار سے کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ اغلاها ثمنا، جو قیمتی ہو، وانفسها عند اہلیہ، اور اس کے اہل والوں کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہو، ایسے غلام کو آزاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ عبدا مملوکا یقدر علی شیء، کہ چونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا، اور وہ اس کی تصرفات گویا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، وہ تصرف مولا کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ سارا مولا کا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ رقیت، غلام کو رق بھی کہتے ہیں، تو اس کی رقیت، اس کی غلامی، یہ گویا کہ ایک قسم کا ضعف ہے، ایک قسم کی کمزوری ہے۔ اس کو ثابت کرنا، اس کو غلام کو آزاد کر کے، حریت کر کے اس کو آزاد کرنا، اس کو قوت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا عتق کا معنی ہوتا ہے قوت، ٹھیک ہے، آزادی کا معنی ہوتا ہے قوت۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت حکمیہ آ جاتی ہے، اور وہ والی بن جاتا ہے، وہ اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے، اور اس کو گوئی کا وہ اہل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ عتق کا معنی ہوتا ہے قوت۔ اور اصطلاح میں تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مولا کا اپنے حق کو غلام سے ساقط کر دینا، مولا کا اپنے حق کو غلام سے ساقط کر دینا، کہ اب میرا آپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا اس حیثیت سے کہ تم اب آزاد ہو، اس حیثیت سے غلام کے اوپر سے اپنے حق کو ساقط کر دینا۔ تو یہ اس کی کچھ مفہوم اور کچھ فضائل اور کچھ اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ تو کتاب العتاق میں ہم یہ پڑھیں گے، شرائط عتق ہوگی، اور اسی طریقے سے الفاظ عتق ہوں گے کہ آزادی کن الفاظ سے مولا کی طرف سے پائی جاتی ہے، اور بعض حصے کو، غلام کے بعض حصے کو اگر آزاد کریں تو سارا آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے چوتھے نمبر پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کریں یا غیر اللہ کے نام پر آزاد کریں، ہر صورت میں آزاد ہو جائے گا۔ پانچویں نمبر پر یہ کہ اکراہ اور سکر، یعنی نشے کی حالت میں انسان اگر کسی کو آزاد کرتا ہے یا مجبوری میں کرتا ہے تو آزادی نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ چھٹے نمبر پر ہوگا کہ اعتاق، یعنی آزادی کو معلق کرنا کسی شرط کے ساتھ، وہ شرط پائی جائے گی تو تب غلام آزاد ہوگا۔ ساتویں نمبر پر بات ہوگی کہ اعتاق و عبد الحربی بالخروج، یعنی دار الحرب سے غلام
اگر وہ نکل کر مسلمانوں کی طرف آ گیا خود بخود مسلمان ہو کر تو وہ آزاد ہو جائے گا، یہ اس کا خروج ہی اس کی آزادی کی دلیل ہے۔ 8ویں نمبر پر یہ ہوگا کہ حاملہ عورت ہے باندھی، اس کو آزاد کرنا، یا اس کو تو آزاد نہ کرنا لیکن اس کے پیٹ میں حمل کو آزاد کرنا، اس کے مسائل ہوں گے۔ اور الاعتاق علی مال 9ویں نمبر پر ہوگا کہ مال لے کر وہ آزادی دینا مولا کی طرف سے، تو یہ بھی جائز ہے یا نہیں، اس سے متعلق بات ہوگی۔ 10ویں نمبر پر ہے کہ حکم ولد الامتی والعبدی، باندی اور غلام کا جو بچہ ہوگا اس کا کیا حکم ہوگا، آخر میں اس سے متعلق بات کی جائے گی۔ تو کتاب العتاق شروع کرتے ہیں۔ یہ اصل میں عتاق ہے اور عتق ہے، یہ مصدر، اور آزادی اس کا معنی ہے، لیکن عتق جو اس سے استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کا اسم ہے۔ تو جیسے کہ فرمایا کہ العتق یقع من الحر البالغ العاقل فی ملکہ، یہاں سے باقاعدہ حکم شروع ہو گیا ہے کہ وصف کیا ہے اس کا، کہتے ہیں کہ آزادی جو ہوتی ہے اس کی شرائط کیا ہیں، تو اس شرائط کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حر، بالغ، عاقل، مولا کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جانی چاہیے۔ آزاد ہونا چاہیے، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ خود اپنا مالک نہیں ہوتا تو وہ کسی اور کا مالک کیا ہوگا۔ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ بچے کے تصرفات میں اگر آزادی ہے تو یہ چونکہ محض خسارہ ہے اس میں، تو اس کی آزادی نافذ نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا ولی موجود نہ ہو۔ عاقل، ظاہر ہے کہ مجنون اگر وہ ایک لفظ میں اگر اپنے 20 غلاموں کو آزاد کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی آزادی نافذ ہو جائے گی، کیونکہ وہ مجنون ہے، اس لیے عاقل ہونا چاہیے۔ فی ملکی ہی، دیکھو اس کی ملکیت بھی ہونی چاہیے، غیر کے غلام کو آپ آزاد نہیں کر سکتے، تو یہ آزادی نافذ کرنے والے کے اندر یہ شرائط پائی جانی ضروری ہیں۔ فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ، یہاں سے الفاظ عتق شروع ہو گئے ہیں کہ اپنے غلام کو کہے، او امدی یا باندی کو کہے، انت حر، آپ آزاد ہو، او معتق، یا آزاد کردہ ہو، یہ الفاظ ہیں عربی کے اندر۔ او عتیق، او محرر، یعنی تم آزاد ہو، تم آزاد کردہ ہو، او حررتک، او اعتقتک، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں چونکہ صراحتاً ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ سارے کے سارے آزادی میں نافذ ہوئیں گے۔ فقد عتق، تو لہٰذا غلام آزاد ہو جائے گا۔ نول مولا العتق او لم ینوی، یہاں پہ مولا آزادی کی اس میں نیت کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں یہ آزادی اس میں نافذ ہو جائے گی۔ وجہ واضح ہے کہ چونکہ یہ الفاظ ظاہر ہیں آزادی کے اندر، یہ صریح ہیں، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے حکم ہے کہ اِذَا قَالَ رَأْسُكَ حُرٌّ او رَقَبَتُكَ حُرٌّ، آپ کا سر آزاد ہے، آپ کی گردن آزاد ہے، او بَدَنُكَ، او قَالَ لِأَمَتِهِ فَرْجُكِ حُرٌّ، تو ان سب الفاظ میں بھی آزادی نافذ ہو جائے گی۔ اس میں بھی جو وجہ ہے وہ بھی واضح ہے کہ ایسے اعضاء کو سلیکٹ کرنا کہ جن کو بول کر کل مراد لیا جا سکتا ہو، تو ان کو بول کر بھی آزادی اگر کی جائے یا طلاق دی جائے تو وہ نافذ ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اگر کہتا ہے کہ لا ملک لی علیک، آپ کے اوپر میری کوئی ملکیت نہیں ہے، چونکہ یہ کنایا ہے، آزادی کے اندر ہی کوئی کنایا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ آگے نکل گئے ہو، آپ کے اوپر میں ابھی اختیار نہیں رکھتا ہوں، بدمعاش ہو گئے ہو آپ، اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ آزاد ہو، آپ میری کوئی ملکیت آپ کے اوپر نہیں ہے، دونوں احتمال ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَنَوَا بِذَلِكَ، اس لیے فرمایا کہ اس میں اگر وہ نیت کرتا ہے آزادی کی تو آزادی نافذ ہو جائے گی، ہاں طاقہ، وَإِن لَمْ يَنْوِ لَمْ يَعْتِقْ، اور اگر وہ نیت نہیں کرتا تو چونکہ الفاظ کنایا ہیں تو آزادی نافذ نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ کنایات العتق، اور یہی حکم تمام عتق کے کنایات کے ہے کہ اگر اس میں نیت ہوگی تو آزادی نافذ ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو آزادی نافذ بھی نہیں ہوگی۔ اگر اسی کے ساتھ ایک کنایہ لفظ ہے، اگر وہ یہ بولتا ہے وَإِنْ قَالَ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ، آپ کے اوپر میری کوئی سلطنت نہیں ہے، تو اس سے کیا معنی ہوگا؟ کہتے ہیں اس سے آزادی نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وَنَوَا بِهِ الْعِتْقَ، اور اس سے آزادی کی نیت بھی کرتے تو لم یعتق، اس سے آزادی نافذ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلطان حجت اور دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آپ کے اوپر ابھی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ بہت تیز ہو، میں آپ کے اوپر کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتا ہوں، کوئی حجت قائم نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ والا جو سلطان کا لفظ ہے، یہ آزادی کے معنی میں نہ
اس کا احتمال رکھتا ہے نہ اس کو واضح طور پر بتاتا ہے، اس لیے اس سے اگر نیت بھی کرے گا تو نیت وہاں چونکہ کارگر ہوتی ہے وہاں پہ جہاں پہ لفظ وہ آزادی کا احتمال بھی رکھتا ہو، جبکہ یہاں پہ تو احتمال بھی نہیں رکھتا۔ وَإِذَا قَالَ هَذَا ابنی، اگر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، وَثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ، اور اسی پر قائم بھی رہا، او قال هَذَا مولایا، یا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا مولا ہے، یعنی آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے نا، او یا مولایا، یا اے آزاد کردہ غلام، ان الفاظ سے اگر اس نے اس کو پکارا تو عتق، آزادی نافذ ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ الفاظ ہیں بیٹا کہنا، تو بیٹا کہنے کے بعد اس پہ ڈٹا ہوا ہے کہ باقی میرا بیٹا ہے، تو بیٹا غلام تو نہیں بن سکتا نا، لہذا نسب بھی ثابت ہو جائے گا اور آزاد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آزاد کردہ غلام اس کو بول دیا، تو آزاد کردہ غلام یہ بھی کنایا ہے، اور اس میں بھی یعنی بلکہ صراحت ہو گئی ہے کہ آزاد کردہ کا ایریا، تو لہٰذا اس میں بھی آزادی نافذ ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ وَإِنْ قَالَ یبنی او یا اخی لم یاتق، اگر اس کو یہ کہا ہے کہ اے بیٹے ادھر آؤ، یا اے بھائی ادھر آؤ یہ کام کرو، تو بھائی اور بیٹا تو انسان ویسے بھی کہتا ہے نا، اس میں اکرام کے طور پر بھی کہتا ہے، جب کام نکالنا ہو تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں، تکیہ کلام بھی ہوتا ہے کہ اے بھائی آپ ایسا کام کریں، او بھائی آپ اس طرح کریں، بیٹے ادھر آئیں یہ فلاں کام کریں۔ تو یہ الفاظ جو بولے جاتے ہیں یہ لاڈ پیار میں بولے جاتے ہیں، ان سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا مجھے بیٹا کہہ دیے میں تو اب آزاد ہو گیا ہوں، اس طرح نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ لِغُلَامٍ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ، ایسا لڑکا جو جس جیسا لڑکا اس جیسے آدمی کے لیے پیدا نہیں ہو سکتا، اس کا بیٹا نہیں بن سکتا، یعنی اتنا بڑا لڑکا ہے کہ اس جیسا لڑکا اس جیسے آدمی کے لیے یعنی مولا کے لیے وہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس کو کہتا ہے کہ ھذا ابنی، کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس صورت میں بھی چونکہ ظاہر ہے کہ اس کا بیٹا تو بن ہی نہیں سکتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو مجاز پر لیں گے کہ یہ اس کو کہنا چاہتا ہے کہ یہ میرا آزاد کردہ غلام ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ وہ اگر وہ غلام ہے وہ بچہ تو پھر وہ اس پر آزاد ہو جائے گا، یعنی اب وہ ظاہر ہے کہ بیٹا اگر بنایا تو بیٹا تو غلام نہیں بن سکتا، تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ لا یاتق، وہ آزاد نہیں ہوگا، اور یہ کلام لغو شمار ہوگا کہ جب کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور ظاہری طور پر وہ اس کی عمر سے بھی بڑا لگ رہا ہے، تو یہ اس کا کلام ہی لغو ہے، حقیقت پر ہی محمول نہیں ہے، تو ہم اس کو مجاز کی طرف نہیں لے جائیں گے، یہ صاحبین فرماتے ہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزاد ہو جائے گا، کلام کو مجاز کی طرف لے جائیں گے۔ وَإِنْ قَالَ لِأَمَّتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَابِهِ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَعْتِقْ، اگر باندی کو کہتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے اور اس سے نیت کرتا ہے آزادی کی، تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ طلاق کا جو لفظ ہے وہ آزادی کے اندر کنایا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی صراحت ہے، اس لیے اس صورت میں وہ آزاد نہیں ہوگی۔ اور چونکہ طلاق کا لفظ اپنے باب میں وہ طلاق کے باب میں وہ صریح ہے، تو لہذا ادھر وہ صریح ہے تو ادھر وہ کنایا نہیں بن سکتا۔ وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ، اگر اپنے غلام کو یہ کہتا ہے مولا، أَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ، آپ غلام کو کہتا ہے آپ آزاد آدمیوں کی طرح ہو، لم یاتق، اس سے وہ آزاد نہیں ہوگا کہ مجھے مولا نے یہ کہا کہ آپ آزاد آدمی کی طرح ہو، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ صفات تمہاری آزاد آدمیوں کی طرح ہیں، تمہاری خصلتیں آزاد آدمیوں کی طرح ہیں، لہذا اس سے وہ آزاد نہیں ہوگا، یہ معنی لیا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اگر مولا نے یہ کہا کہ ما انت الا حر، تم نہیں ہو مگر صرف آزاد ہو، تو استثناء کیا ہے اور مستثنیٰ منہ منفی ہے، اور مستثنیٰ جو کیا ہے وہ ایجاب ہے، مثبت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو مگر صرف آزاد ہو، تو یہ اس کا یہ معنی بنے گا اور اس سے یہ آزاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مالک بن جائے اپنے زیرام محرم رشتہ دار کا، زیرام محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے، اور وہ غلام تھا پہلے اور یہ اس نے اس کو خرید لیا یا اس کو ہبہ کر دیا کسی نے زیرام محرم رشتہ دار، یا وہ وراثت میں زیرام محرم رشتہ دار اس کو مل گیا، وہ غلام تھا، تو وہ فوراً آزاد ہو جائے گا کہ انسان اپنے زیرام محرم رشتہ دار کا غلام نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ ان کی دونوں کی جزئیت ہوتی ہے، دونوں ایک ہی باپ سے یا دونوں ایک ہی ماں سے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آزاد ہو اور دوسرا غلام ہو، لہٰذا وہ آتے ہی فوراً آزاد ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر زیرام محرم رشتہ داروں سے کہتے ہیں کہ جو زیرام بھی ہو،
ایک ہی رحم سے آئے ہوں، مثال کے طور پر دونوں بھائی ہیں جو ایک ہی اصل کی طرف لوٹتے ہیں، یا ایک تو براہ راست لوٹتا ہے، دوسرا واسطے سے لوٹتا ہے، جیسے کہ چاچا اور بھتیجا ہو گئے. تو اس طریقے سے ساتھ یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو وہ زیرام کے ساتھ وہ محرم بھی ہو. محرم کا مطلب ہے کہ چاچا ہو، اور لڑکی ہے اس کا چاچا ہو، یا لڑکی ہے اس کا بھائی ہو، چچا زاد نہ ہو، تو لہٰذا زیرام بھی ہو اور ساتھ ساتھ محرم بھی ہو. تو وہ اگر ملکیت میں آ جاتا ہے تو وہ انسان کے اوپر سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ چونکہ ایک ہی رحم سے نکلے ہوئے ایک غلام اور دوسرا آزاد نہیں بن سکتے جزئیت کی وجہ سے. وَإِذَا آتَقَ الْمَوْلَى بَعْضَ عَبْدِهِ، یہاں پہ یہ آگے کہ غلام کے بعض کو مولا آزاد کرتا ہے، نصف کو، ثلث کو، تو کیا سارا آزاد ہو جائے گا؟ بعد عبدہ کہتے ہیں کہ عَتَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَعْض. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ بعض حصہ جو اس نے آزاد کیا ہے وہ نافذ ہو جائے گی آزادی، اور باقی بعض جو ہے اس میں نافذ نہیں ہوگی. تو لہٰذا باقی بعض میں چونکہ غلام جو ہے وہ ابھی تک غلام ہے، لہٰذا وہ وہ مزدوری کرے گا، سعی کرے گا فی بقیت قیمت، اپنی قیمت کے لیے، قیمت میں لمولا ہو، اپنے مولا کے لیے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عتق میں بھی تجزی ہوتی ہے. عتق میں تجزی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو آدھا آزاد کیا تو وہ آدھا آزاد ہوگا، باقی آدھا آزاد ابھی تک نہیں ہوا. جبکہ صاحبین کے نزدیک عتق میں تجزی نہیں ہوتی، اگر غلام کو آدھا آزاد کیا تو سارا آزاد ہو جاتا ہے. لہٰذا غلام یہاں پہ جب مولا نے آدھا آزاد کیا، بعض آزاد کیا، تو وہ سارا آزاد ہو گیا. وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ، اسی طریقے سے آگے یہ مسئلہ بھی ہے کہ دو شریکوں کے درمیان غلام مشترک تھا. فَآتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ آتَقَ. لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ پہلے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں عتق میں تجزی ہوتی ہے. اور دوسری اصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک آزاد کرنے والا امیر ہو یا غریب ہو، دونوں صورتوں میں غلام سعی کر سکتا ہے اور غلام مزدوری کر کے اپنی قیمت ادا کر سکتا ہے. یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. جبکہ صاحبین کے نزدیک دونوں اصل اس کے برعکس ہیں کہ اگر آزاد کرنے والا مولا وہ امیر ہو تو غلام سعی نہیں کرے گا، غریب ہو تو پھر کرے گا. اور دوسرا یہ کہ عتق میں تجزی نہیں ہے صاحبین کے نزدیک، اگر تھوڑا غلام آزاد ہو گیا تو سارا آزاد ہو جائے گا. لہٰذا اگر اس طریقے سے ہوا کہ دو شریکوں کے درمیان غلام ہے، ایک نے اس کو آزاد کر دیا اپنے حصے کو، تو آتا کا اس کا وہ حصہ آزاد ہو گیا، باقی آدھا ابھی تک آزاد نہیں ہے. اب چونکہ آزاد نہیں ہے تو آدھا غلام آزاد ہے، آدھا نہیں ہے، آدھا لٹکا ہوا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے جو مولا ہے، دوسرا جو شریک ہے، اس کو چاہیے فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا، تین صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لے کہ اگر وہ امیر ہے تو فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ. إِنْ كَانَ مُوسِرًا کا معنی آزاد کرنے والا، اپنے حصے کو آزاد کرنے والا اگر امیر ہے تو اس کے ساتھی شریک جس نے ابھی تک اپنے غلام کو حصے کو آزاد نہیں کیا، اس کو اختیار ہے. کیا اختیار ہے جی؟ نمبر 1، آتق، انشاء آتق، چاہے تو وہ اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے. وَإِنْشَاء، اور چاہے تو ضمن شریکہ نصف قیمتی، زمین نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ضمن ہے، ضمن شریکہ نصف قیمت نصیبہ، اپنے حصے کی قیمت کا ضامن بنا دے. چونکہ آزاد کرنے والا جو شریک ہے وہ امیر ہے تو اس کو ضامن بھی بنا سکتا ہے. وَإِنْ شَاءَ، اور چاہے تو استصاع العبد، غلام سے صحیح لے لے، غلام کو کہے کہ آپ اپنی قیمت میں میرے حصے کی بقدر صحیح کر لو. تو یہ تینوں اختیار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہیں. چونکہ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ آزاد نہیں ہوا تو لہٰذا ایک اختیار تو یہ ہے کہ دوسرے حصے کو دوسرا شریک آزاد کر دے مفت میں. اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ چونکہ شریک آزاد کرنے والا جس نے پہلے آزاد کیا وہ امیر ہے تو اس کو ضامن بنا دے. تیسرا اختیار چونکہ بے شک وہ امیر بھی ہو، غلام سے پھر بھی صحیح لی جا سکتی ہے، تو لہٰذا دوسرا شریک غلام سے اپنے حصے کی مقدر صحیح لے لے. وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ، اگر آزاد کرنے والا غریب ہے، موسراً غریب ہے، تو فالشریک بالخیار، تو پھر بھی شریک کو دو اختیار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آتق نصیبہ، مفت میں اپنے حصے کو آزاد کر دے. وَإِنْ شَاءَ استصاع العبد، اور چاہے تو غلام کو بولے کہ تم میرے لیے میرے حصے میں صحیح کر کے میری قیمت ادا کر لو. تو وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے جو دو اصل آپ کو بتائی ہیں ان کے مطابق. اور انہی دو اصل کے مطابق صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، لیس لہ الا الضمان مع الیسار والسعایۃ مع الاحسار. ان کے نزدیک تو ایک اختیار تو خود بخود ختم ہو جائے گا، آزاد کرنے والا، چونکہ جب آدھا آزاد ہوا تو باقی آزاد ہو جائے گا تو وہ تو ختم ہو گیا.
لہٰذا دوسرے شریک کو آزاد کرنے والا اختیار تو نہیں ہے۔ باقی رہ گیا صحیح کرنا اور ضامن بنانا قیمت کا، تو اس میں ان کے نزدیک اگر آزاد کرنے والا امیر ہو، موسر ہو، تو اس صورت میں غلام سے صحیح لینا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جب وہ موسر ہے تو بس دوسرا شریک ایک ہی ہے اس کے پاس کہ صرف اس کو ضامن بنا دے۔ الضمان مال یسار، امیر ہے اگر دوسرا شریک، پہلا شریک جس نے آزاد کیا ہے تو دوسرا شریک اس کو اپنے حصے کا ضامن بنا دے، چونکہ تھوڑا آزاد کرنے سے سارا غلام آزاد ہو گیا، اب صرف یہ ہے کہ ضامن بنانا ہے، اس کو صحیح نہیں کرنی اگر دوسرا شریک جس نے آزاد کیا ہے وہ امیر ہو، اور اگر وہ غریب ہے تو لہٰذا اس میں اس کے بعد پھر صحیح لے سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک ہی اختیار ہے دوسرے شریک کو جس نے آزاد نہیں کیا تھا اپنے حصے کو، کہ وہ غلام سے صحیح لے کر اپنا حصہ مکمل کر لے۔ تو یہاں پر یہ بات یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے۔ آگے ہے جی کہ وَإِذَا اشْتَرَىٰ، اس طرح ہوا کہ دو شریکوں نے مل کر، اشترا رجلانی، دو آدمیوں نے مل کر، ابن احدہما، ایک غلام خریدا جس میں پتہ چلا کہ ایک شریک جو ہے وہ اس کا باپ ہے، یعنی غلام جو خرید رہے ہیں دو شریک مل کر، ان میں سے ایک شریک اس غلام کا باپ ہے، لیکن دونوں نے خرید لیا، تو ظاہر ہے جب باپ خریدے گا بیٹے کو تو وہ تو آزاد ہو جائے گا اس کا حصہ نا۔ تو یہاں پہ دیکھیں عتق نصیب الاب، باپ کا حصہ آزاد ہو جائے گا، امام صاحب کے نزدیک آزاد ہو جائے گا، اور دوسرے کا حصہ ابھی تک آزاد نہیں ہوا، صاحبین کے نزدیک جب آدھا آزاد ہوا تو سارا آزاد ہو گیا۔ لا زمان علیہ، لیکن باپ کے اوپر زمان نہیں ہے، کیونکہ باپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے اس کو آزاد کرنا، نہ ہی باپ نے اس کو آزاد کیا ہے، بلکہ جزئیت کی وجہ سے خود بخود آزاد ہو گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا وَرِثَاهُ، اسی طریقے سے اگر دو شریک ایک وارث، ایک غلام کے وارث بنے، ان میں سے ایک اس کا باپ ہے، فالشریک ہو، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ جو دوسرا شریک ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ بالخیار، اس کو ہم اختیار دے دیں گے، انشاء عتق نصیبہ، چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کرے، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کیونکہ ابھی تک دوسرا حصہ آزاد نہیں ہوا۔ وَإِنشَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ، اور چاہے تو غلام سے صحیح لے لے۔ تو یہ اس سے متعلق بات مکمل ہو گئی ہے۔ اچھا آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ہوا کہ دونوں شریکوں نے، ہر ایک نے دوسرے کے اوپر یہ گواہی دی ہے کہ آپ نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے، دوسرے نے کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے، تو ہر ایک نے دوسرے کے اوپر اس طریقے سے گواہی قائم کر لی۔ تو ظاہر ہے یہ کہنا چاہتے ہیں دونوں کہ آپ نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو گویا کہ وہ آپس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے، لہٰذا اب میرا حصہ چونکہ نصف رہ گیا ہے تو میں آپ کو ضامن بناتا ہوں، اور دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، اب میرا حصہ رہ گیا ہے، لہٰذا میں آپ کو ضامن بناتا ہوں کہ یہ بھی تم لے لو، یا پھر یہ کہ اگر تم نہیں لے سکتے تو میں غلام سے صحیح لے کر اپنا حصہ وصول کروں۔ صاحبین کے نزدیک ظاہر ہے کہ دونوں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا حصہ آزاد کیا جس کی وجہ سے میرا حصہ بھی ساتھ آزاد ہو گیا ہے، لہٰذا اب تم ضامن ہو۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ کہ وَإِذَا شَهِدَ، دو کل واحد من الشریکین، دو شریکوں میں سے ہر ایک شریک گواہی دیتا ہے، کس چیز کی گواہی دیتا ہے جی؟ اس بات کی گواہی دیتا ہے علی الآخر، دوسرے کے اوپر، بالحریتی، غلام کے آزاد کرنے کی۔ سعى العبد لكل واحد منهما في نصیبه، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلام دونوں کے لیے صحیح کرے گا، موسرینی کانا، چاہے وہ دونوں امیر ہوں، اور موسرینی، یا یہ کہ وہ دونوں غریب ہوں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ ان کے ہم امیر ہونے سے غلام کی صحیح کو منع نہیں کیا جا سکتا، امیر ہونے کی وجہ سے، لہٰذا مولا امیر ہو یا غریب ہو صحیح کی جا سکتی ہے، لہٰذا غلام جو ہے وہ دونوں کے لیے صحیح کر کے، ظاہر دونوں ایک دوسرے کو ضامن بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق بھی نہیں کر رہے، تو لہٰذا اس صورت میں غلام جو ہے وہ صحیح کر کے دونوں کا حصہ ادا کرے گا۔ وقال، صاحبین فرماتے ہیں اذا كان موسرین، اگر دونوں امیر ہیں تو فلا سے آیا تھا، پھر تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ امیر ہوں تو صاحبین کے نزدیک پھر غلام صحیح نہیں کرتا، یہ ان کا اصول ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُوسِرَيْنِ، اگر دونوں غریب ہیں تو پھر صحیح کرے گا، پھر دونوں کے لیے صحیح کرے گا۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُوسِرًا، ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے، تو اب صحیح کس کے لیے کرے گا؟ اب دیکھیں ایک دلچسپ بات ہے، کہتے ہیں کہ سعى للموسر ولم يسعى للموسر، امیر کے لیے صحیح تو کرے گا غلام، لیکن غریب کے لیے صحیح نہیں کرے گا۔
حالانکہ ذہن تو یہی مانتا نا کہ غریب کے لیے صحیح کرے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، امیر کے لیے کیوں کرے؟ لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ امیر کے لیے غلام صحیح کرے گا، اس کا حصہ ادا کرے گا، غریب کے لیے نہیں کرے گا۔ وجہ واضح ہے، وہ یہ ہے کہ جب امیر نے غریب کے اوپر گواہی دی تھی کہ تم نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، تو امیر کے ذہن میں یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ میں اپنے اس غریب شریک سے کچھ زمان لوں گا۔ ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ ہے ہی غریب ہے، اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ غلام میرے لیے صحیح کر کے میرا حصہ ادا کرے، اس کی پہلے سے نیت صحیح کی تھی۔ اور غریب نے جو امیر کے اوپر دعویٰ کیا تھا، اس کے ذہن میں پہلے سے یہ تھا کہ غلام صحیح کرے یا نہ کرے، بھائی میرا جو شریک ہے یہ بہت امیر آدمی ہے، میں اس پہ گواہی دیتا ہوں تو میں اسی سے ہی زمان لوں گا، جبکہ اس نے تصدیق نہیں کی، لہٰذا امیر کے اوپر زمان ہے نہیں ہے۔ غلام کی صحیح سے متعلق تو غریب نے سوچا بھی نہیں تھا، اس لیے غریب کے لیے وہ صحیح نہیں کرے گا، امیر کے لیے کرے گا۔ تو یہ مسئلہ یہاں پہ اس طریقے سے مکمل ہو گیا۔ آگے یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے غلام کو آزاد کرے یا غیر اللہ کے لیے آزاد کرے، آزادی تو بہرحال نافذ ہو جائے گی، اگرچہ غیر اللہ کے نام پر آزاد کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ ومن اعتق عبدہ لوجہ اللہ، اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام کو آزاد کیا، اول شیطان، یا شیطان کے نام پر، اول صنم یا بت کے نام پر عتق، آزادی نافذ ہو جائے گی۔ وعتق المکرہ وسکرانی واقع، نشے کی حالت میں تھا انسان یا مجبور کسی نے کر دیا بہت سخت، اور اس صورت میں اس نے آزادی کر دی تو یہ آزادی نافذ ہو جائے گی، چونکہ حدیث میں ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، الطلاق والعتاق والنکاح، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ تینوں کی تینوں وہ ہر حال میں نافذ ہو جاتی ہیں، چونکہ انسان اہل تو ہے آزادی کا، اور آگے محل بھی آزادی کے قابل ہے۔ جب یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں تو احناف کا یہ اصول ہے کہ وہ حکم جو ہوتا ہے پھر نافذ ضرور ہوتا ہے، لہذا یہاں پہ حکم نافذ ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَضَافَ الْعِتْقَ، یہاں پہ آگے تعلیق اعتاق یعنی آزادی کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر رہا ہے، تو اس کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے آزادی کو منسوب کیا الی ملک، ملکیت کی طرف، کہ جب میں تیرا مالک ہوا تو تجھے طلاق ہے، اور شرط نہیں ہے کسی شرط کے ساتھ کہ اگر تو فلاں گھر میں داخل ہوا، اگر تو نے فلاں کام کیا، اگر یہ ہو گیا تو آزاد ہے، تو کہتے ہیں صح، درست ہے، کما یصح فی الطلاق، جس طریقے سے طلاق میں تعلیق درست ہے۔ وَإِذَا خَرَجَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَيْنَا مُسْلِمًا، مسلمان ہو کر کوئی غلام وہاں سے ہمارے پاس آیا ہے تو عتق، کہتے ہیں کہ یہ آزاد ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ابتداء ہم کسی مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتے، جب وہ خود اسلام قبول کر کے آ گیا ہے تو لہٰذا وہ آزاد ہوگا۔ وَإِذَا أَعْتَقَ جَارِيَةً، یہاں پہ یہ کہ حملہ باندی کو آزاد کرنا یا اس کے حمل کو آزاد کرنا، اس سے متعلق مسائل شروع ہو گئے کہ کسی نے باندی کو آزاد کیا، حاملہ کو، تو عتقت وہ نافذ، اس کی اوپر آزادی نافذ ہو جائے گی۔ وَعَتَقَ حَمْلَهَا وَحَمْلُهَا، اس کا حمل بھی اس کی جزئیت کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس وَإِنْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ، اگر حمل کو آزاد کر دیا پیٹ میں اور بچی کو آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ باندی کو نہیں کیا، خاصتاً صرف اسی کو آزاد کیا، تو عتق صرف وہی آزاد ہوگا۔ وَلَمْ تَعْتِقِ الْأُمُّ، ماں آزاد نہیں ہوگی، ماں آزاد نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تو اس میں یہ بات ہے کہ آزادی کو ماں کی طرف تو نافذ ہی نہیں کیا، بچے کی طرف آزادی کو منسوخ کیا ہے، تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کے تابع ہو کر ماں آزاد ہو جائے گی۔ یہ تو قلب موضوع لازم آئے گا کہ ماں اصل ہوتی ہے، بچہ تابع ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم بچے کو اصل بنا دیں، ماں کو تابع کر دیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ بچے کی آزادی، حمل کی آزادی تو نافذ ہوتی ہے، لیکن حمل کی بے نافذ نہیں ہوتی، چونکہ بے میں قبضہ کرانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ آزادی میں کوئی قبضے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے حمل کو اگر آزاد کیا تو آزادی اس کی نافذ ہو جاتی ہے، لیکن ماں اس کے پھر تابع نہیں ہوتی۔ اعتاق علی مال کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ کسی نے اپنے غلام کو مال لینے کی شرط پر آزاد کر دیا۔ وَإِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ، مال لے کر غلام کو آزاد کر دیا، فقبل العبد، غلام نے اس کو قبول بھی کر دیا، چونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ اب باقاعدہ عقد ہو رہا ہے تو عتق وہ آزاد ہو جائے گا۔ فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا، لہذا جس دن وہ قبول کرے گا اسی دن سے وہ آزاد ہو گیا۔ وَلَزِمَهُ الْمَالُ، اور مال اس پہ لازم ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر کہتا ہے مولا اس کو، إِنْ أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ،
اگر آپ نے 1000 درہم مجھے دے دیا تو تم آزاد ہو. صحا کہتے ہیں درست ہے اور یہ آزاد ہو جائے گا. ولزمہ المال اور مال اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. وصار مأذونا اور ہم اس کو یہ شمار کریں گے. اچھا بلکہ یہاں پہ تو یہ ہے کہ آزادی اس کی معلق کر دی ہے شرط کے ساتھ کہ جس دن تم یہ 1000 لے کر آؤ گے تو جب تک 1000 ابھی دے گا نہیں غلام تو اس وقت تک یہ آزاد نہیں ہوگا. یہاں پہ چونکہ معلق کر دیا ہے. اور معزون ہو جائے گا یعنی ظاہر ہے کہ اب مال کہاں سے لائے گا تو اس کو اجازت دینی پڑے گی. تو یہ عبد معزون شمار ہوگا, جا کر کاروبار کرے گا, لے کر آئے گا. فإن أحضر المال جب مال اس نے حاضر کر دیا اور مولا اگر ادھر ادھر کر رہا ہے آزاد نہیں کر رہا تو اجبر الحاکم حاکم مجبور کرے گا المولا مولا کو علی قبضہ اس کے قبضہ کرنے پر وعتق عبدی اور غلام کے آزادی پر. وولد الامتی من مولاہا حر کہتے ہیں کہ باندی کا جو بچہ ہوتا ہے وہ مولا سے اگر ہے تو وہ آزاد ہوگا. ظاہر ہے کہ مولا آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد ہی شمار ہوگا. وولدہا من زوجہا مملوک لیکن جو اس کا بچہ اس کے شوہر سے ہوتا ہے وہ غلام ہی ہوگا. لسیدہا اس باندی کے مولا کا غلام ہوگا, کیونکہ اس میں اصول یہ ہے کہ بچہ آزادی میں اور غلامی میں وہ ماں کے تابع ہوتا ہے. لہٰذا اس صورت میں جو بچہ ہے وہ شوہر کا جو بچہ ہے وہ ماں کے تابع ہو کر غلام ہی ہوگا. ولد الحرۃ من العبد حر آزاد عورت ہے اس کا شوہر غلام ہے تو غلام سے وہ جو بچہ ہوگا وہ آزاد شمار ہوگا, چونکہ بچہ جو ہوتا ہے آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتا ہے. البتہ یہ ایک صورت کہ جس میں بچہ مولا سے ہو, مولا نے اس کو وطی کی ہم بستری کی ہے, مولا اس سے اولاد چاہ رہا ہے تو اس کو پھر ہم آزاد شمار کریں گے. اور شرط یہ ہے کہ مولا اس کا دعویٰ بھی کرے, دعویٰ نہیں کرے گا تو پھر وہ بچہ آزاد شمار نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہ کتاب العتاق مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ اسی کتاب العتاق کے اگلے 2 ابواب باب التدبیر اور باب الاستیلاد اگلے سبق کے دن انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.